أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 28 فروری 2015 مطابق 8 جمادی الاولیٰ 1436 ہجری بروز ہفتہ. ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ انبیاء کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، انہی آیات میں سے آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 68 سے ہوتا ہے. بات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چل رہی ہے، اور اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں نزول فرما کر ہم سے جو چاہا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر توحید خالص، ایمان کامل، اللہ کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے تسلیم و رضا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان، مال، آل، وطن سب کچھ نچھاور کرنا، یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہم سے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. تو سیدنا ابراہیم کے اس تذکرے سے ہم اپنے لیے نمونہ تلاش کریں اور اپنی زندگی کو اس آئینے میں رکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں، کیونکہ آئینے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہو بہو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بتاتا ہے، شے جیسی ہوتی ہے اس کی تصویر ویسا ہی بتاتا ہے. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اسوے میں، اس کے آئینے میں ہم اپنی تصویر کو دیکھیں، اپنے کیریکٹر کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں. جہاں پر ہمیں اس کے اندر خامی نظر آئے اس کی ہم اصلاح کر لیں. عقائد میں خامی نظر آئے عقائد میں اصلاح کر لیں، اعمال میں خامی نظر آئے اعمال میں اصلاح کر لیں، افکار میں خامی نظر آئے افکار میں کر لیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حق کا اظہار کیا تو جو اہل باطل تھے ان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. حق والے کو کیا ملا؟ زمانے والے کیا دیتے ہیں اس کو؟ اہل باطل آگ دیتے ہیں. لیکن اہل باطل اہل حق کو آگ میں داخل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اسے باغ میں داخل کرتا ہے. اہل باطل اہل حق کے لیے آگ چاہتے ہیں، اور خدا اہل حق کے لیے باغ چاہتا ہے. اور خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بندے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان ربک فعال لما یرید. جو آپ کا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے حکم پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. تو سیدنا ابراہیم کے دشمن ہو گئے اہل باطل اہل شرک، اور انہوں نے کہا، اعلان کیا، حرقوہ، جلا ڈالو اس کو جلا ڈالو. یہ جلانے کی جو سزا ہے یہ آخری درجے کی دشمنی کا سمبل ہوتا ہے. دل کی ان کے اندر جو نفرت ہوتی ہے، نفرت کا آخری سمبل اور دشمنی کا آخری اظہار اسی کو جلا دینا ہے. تو سیدنا ابراہیم سے آخری درجے کی انہوں نے نفرت کری. اور سبب کیا تھا نفرت کا؟
کوئی انہوں نے ان کی جائیداد ہڑپ نہیں کری، کوئی انہوں نے انہیں مارا نہیں تھا، کوئی انہوں نے ان کے حق تلفیاں نہیں کری تھی، کوئی انہوں نے ان کی جائیداد کو سلب نہیں کیا تھا۔ صرف بات اتنی تھی کہ جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کر لو، جو غلط بات ہے اسے چھوڑ دو، اور کچھ بات نہیں تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے اس کو بس آپ کہیے، اور جو جاہل ہیں، اہل باطل ہیں، وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن فکر کی بات نہیں ہے، اگر حق کی نسبت پر زمانہ آپ کا دشمن ہو رہا ہے، فکر مت کرو آپ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، اور جو آپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اللہ کا وعدہ ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابراہیم سے انہوں نے چالیں چلی، ابراہیم کے بارے میں خفیہ تدبیر کی، چالیں چلیں ان کو ختم کرنے کی، ان کو راستے سے ہٹانے کی، ان کو مار ڈالنے کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب کو ناکام بنا کے رکھ دیا۔ اسوہ ابراہیمی کو فتح ہے، متبعین ابراہیم کو فتح ہے، ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے لیے فتح ہے۔ اور سورہ صافات میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، سافل نہیں کہا، اسفل کہا، یہاں بھی خاسر نہیں کہا، اخسر کہا۔ خاسر نقصان اٹھانے والا، اخسر سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ سافل مانے ذلیل، نیچے رہنے والا، اور اسفل سب سے ذلیل، سب سے نیچے رہنے والا۔ جو بھی حق کے مقابلے میں اٹھیں گے خدا انہیں اخسر بنائے گا اور اسفل بنائے گا، وہ اخسرین میں ہوں گے، اسفلین میں ہوں گے۔ اب حق کی مخالفت میں اٹھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ان کی ساری کوششیں بیکار ہوں گی، یہ خواہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مخالفت حق کے لیے اور ان کا اٹھنا حق کی مخالفت میں گویا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی مخالفت میں اٹھنا ہے، گویا کہ اللہ کی مخالفت میں اٹھنا ہے، فرشتوں کی مخالفت میں اٹھنا ہے، اللہ کے ولیوں کی مخالفت میں اٹھنا ہے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت میں اٹھنا ہے۔ اور جو اللہ کی مخالفت میں اٹھے، اللہ کے فرشتوں کی مخالفت میں اٹھے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت میں اٹھے، اللہ کے ولیوں کی مخالفت میں اٹھے، اس کے مقدر میں ناکامی ہی ناکامی ہے، دونوں جہان میں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو انہوں نے کہا قالوا حرقوه، جلا ڈالو ان کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک ایندھن جمع کیا گیا، کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ ایک شخص کو جلانے کے لیے، ایک شخص کو جلانے کے لیے 1 مہینے تک۔ ارے 1 گھنٹہ، آدھے گھنٹے کا ایندھن بھی اگر سارا شہر مل کے جمع کرتا تو پتہ نہیں کتنوں کو جلا ڈالتا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر بستیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، 1 منٹ کے اندر بستیاں جلا دی جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا 1 شخص کو جلانے کے لیے 1 مہینے تک ایندھن، اور وہ بھی جو جمع کرنے والے ہیں 1-2 آدمی نہیں، پورا شہر، پورا شہر اس کی مخالفت کے اندر اٹھ گیا ہے اور ایندھن جمع کر رہا ہے، الاؤ لگائے۔ اب ظاہر ہے 1 مہینے تک جب ایندھن جمع ہوا ہوگا تو کتنا ہو گیا ہوگا۔ 7 دن لگے ہیں اس کو دھونکنے میں، جلایا اور دھونکتے رہے دھونکتے رہے دھونکتے رہے، آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے، اتنے بلند ہو گئے کہ اگر پرندہ بھی اوپر سے اگر اڑتا تو اتنی حرارت تھی کہ وہ بھی جل کے گر جاتا، اگر اتنی بلندیوں پر سے بھی ہوتا، اتنی بلند آگ کے شعلے، اتنے بلند اتنے بلند۔ اب یہ تو کر لیا، 1 مہینے ایندھن جمع کر لیا، 7 دن تک دھونکا، اس آگ جلی۔
اب ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ اس کی تپش تو بڑی دور تک جا رہی ہے۔ ڈالتے ہیں ابراہیم کو اگر آگ میں تو خود بھی جھلستے ہیں، ابراہیم کو جلاتے ہیں تو خود بھی جلتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے مواقع پر حضرت ابلیس تشریف لاتے ہیں، ان کی خدمات جو ہیں دی جاتی ہیں فری آف چارج، ان کی خدمات ایسے مواقع کے لیے فری، جب چاہیں آپ ایسے مواقع کے لیے ان کو طلب کر سکتے ہیں آپ، اور وہ ماں اپنی ٹیم کے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا سمجھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان کید الشیطان کان ضعیفا ان کیدی متین، شیطان کا مکر و فریب اور اس کی چال کمزور ہے، ان کیدی متین، اور میری چال جو ہے بڑی مضبوط ہے، بڑی مضبوط ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو شیطان کی پارٹی، شیطان کی ٹیم، شیطان کی جماعت نامراد ہونے والی ہے، ناکام ہونے والی ہے، نقصان اٹھانے والی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ ان کو گوپیا کے اندر گوپیا بنایا جائے، من جنیق یعنی گوپیا، وہ بنایا جائے، من جنیق توپ کو بھی کہتے ہیں لیکن گوپیے کو بھی کہتے ہیں، جو غلیل ٹائپ کا جو ہوتا ہے، ایسا بنایا جائے اور اس میں ان کو رکھا جائے اور پھر اس کو گھمایا جائے اور گھما کے پھینک دیا جائے۔ اب یہاں ایمان بڑا بڑھتا ہے، سیدنا ابراہیم کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں ایمان میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اور روح بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں، آگ جل رہی ہے، گوپیا بن چکا ہے، حضرت ابراہیم کو منجنیق کے اندر رکھ دیا ہے، گوپیے میں رکھ دیا ہے، اب اسے گھما کر پھینکا جا رہا ہے، تب تک بھی آگ اپنے شباب پر ہے، برابر جل رہی ہے۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام پہنچ رہے ہیں۔ کتنے سیکنڈ کی بات ہوگی؟ چند سیکنڈ کی بات ہوگی۔ کیا ایڈوانس ہے اللہ کا حکم، اللہ کے احکام، ان کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے۔ یہاں سے پھینکا ہے، پھینک رہے ہیں تو اس وقت تک، پھینکنے تک بھی آگ میں ذرا سی خاموشی، اس کی حرارت میں ذرا سی کمی، اس کی شدت میں ذرا سی کمی بھی نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، اتنی دیر میں کیا کیا کام ہو گیا، کیا کیا کام ہو گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے، تاریخی روایات میں، کہ فرشتے جبریل سب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اے اللہ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اجازت ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے اپنے خدمات پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جبریل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہیلپ کروں، مدد کروں، وہ کہتے ہیں کس کے حکم سے آئے، اپنی طرف سے یا رب کے حکم سے؟ رب نے بھیجا ہے تمہیں یا تم اپنی طرف سے آئے؟ نہیں، اپنی طرف سے ہو تو نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، آپ کی خدمت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا تسلیم و رضا، کیا دوستی۔ یہ بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ تھی وہ بات جس پر کہ اللہ نے دوستی کی۔ اللہ جس سے دوستی کریں کیا ایسا ویسا ہوگا وہ؟
اللہ کا دوست کیا ایسا ویسا ہوگا جس کے لیے اللہ نے لقب دیا خلیل اللہ کا؟ کیا ایسا ویسا ہوگا؟ وہ اللہ کا دوست اسی کی شایع نشان ہوگا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم کی زبان پہ کلمات آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بس یہ کلمات زبان سے نکلے ہیں، کریم نے خلیل کی مدد کی ہے، ڈائریکٹ حکم دیا، کوئی فرشتوں کی بات ہی نہیں ہے کہ جبریل آ جاتے پر سے بجھا سکتے تھے؟ ہاں، جبریل کو اللہ حکم دے سکتے تھے کہ جاؤ جبریل آگ کو بجھا دو، ہاں جبریل ایک پر مارتے آگ بجھ سکتی تھی، کیونکہ جبریل کا پر جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل اللہ نے تمہارے بارے میں کہا کہ کیا عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، عرش والے کے نزدیک وہ بڑے قوت والے ہیں اور عرش والے کے نزدیک بڑے معزز ہیں اور امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اللہ نے تمہیں ذو القوہ کہا، طاقت والے، اور ذو مرہ کہا، پورا نجم کے اندر ذو مرہ کہا، اس کے معنی بھی قوت والے۔ تو تمہاری کیا قوت ہے، کیسی قوت ہے؟ حضرت خلیل نے کہا، ابراہیم خلیل نے کہا، حضرت جبریل نے کہا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کا ہاں۔ تو ایک پر انہوں نے جو پھیلایا ہے، تو دنیا کے اس کونے پر ایک سرا تھا اور دنیا کے اس کونے پر اس پر کا دوسرا سرا تھا۔ اس جیسے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں، 600 پر ہیں۔ خالی ایک پر کا ذرا سا کنارا کرتے تو پتہ نہیں پوری دنیا میں آگ پھیل جاتی، کر سکتے تھے لیکن نہیں۔ رب کی نگاہ دیکھ رہی ہے، جس کی نسبت پر یہ میرے ساتھ عمل ہو رہا ہے وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے۔ تسلیم و رضا اور یقین کامل کا زبردست مظہر۔ جب بندہ ایسی تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی مخلوق کو ڈائریکٹ حکم دے کے حرکت میں لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں۔ یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ انسان کا کہیں آپ نے دیکھا، کہیں سنا کہ وہ ڈائریکٹ کہے کسی چیز سے، سورج سے کہے چل نکل، سورج چاند سے کہے چلو نکلو، آتے ہو آؤ، نہیں آتے تو مت آؤ، تو وہ فرما برداری کا مظاہرہ کر۔ زمین کو حکم دے رہا ہے ڈائریکٹ کوئی، یا ارض ابلعی ماءک، اور زمین پانی کو نکل جا، ویا سماء واخلعی، اور اے آسمان پانی کو نکل جا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس ہستی کا کلام ہے جو خالق کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے۔ ڈائریکٹ حکم ہو رہا ہے آگ کو۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلام۔ کس پر؟ علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ یہ تو مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ اگر بردن کے ساتھ و سلامن نہ کہتے، یعنی سلامتی والی ٹھنڈک یہ نہ کہتے، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی آگ کہ ابراہیم برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کریم نے خلیل کے لیے یہ چاہا
کہ میرا خلیل ٹھنڈک بھی ملے اس کو لیکن اتنی جتنی کہ یہ برداشت کرے، سلامتی والی ٹھنڈک۔ اب وہ کیسی ٹھنڈی ہوئی، کیسا حکم مانا اس نے؟ آتا ہے کہ جس رسی کے اندر ان کو باندھا گیا تھا وہ رسی بھی جل گئی، لیکن سیدنا ابراہیم کے بدن کے روئے کا ایک روواں بھی نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں جلا، کیونکہ حکم کس کو تھا؟ نہ جلانے کا آگ کو، جس کو حکم تھا نہ جلانے کا اسی کو نہیں جلایا، باقی اپنی خاصیت سب نے دکھائی۔ سیدنا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، آگ کی خاصیت تو گرمی ہے، حرارت ہے۔ یہاں پر فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو چیز کی اصلیت جو ہوتی ہے وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ فلسفے جو ہیں، فلاسفر جو کہتے ہیں جو جس چیز کا لازمہ اور خاصہ ہوتا ہے اس سے وہ کبھی جدا نہیں ہوتا، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اس بات کا، یہ irrelevant بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو جس چیز کے خاصے ہوتے ہیں کبھی وہ بھی بالکل اپوزٹ چلے جاتے ہیں۔ شیر کا خاصہ کیا ہے؟ گوشت کھانا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کبھی شیر بھی گھاس کھاتا ہے، شیر بھی کبھی گھاس کھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب اسے بدہضمی ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، بدہضمی ہوتی ہے تو وہ بدہضمی کا علاج رب نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ کچھ گھاس کھا لے تو اس کی بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خاصیت اس کی کیا ہے؟ گوشت ہے، لیکن کبھی اس کے اپوزٹ بھی جاتا ہے، ویج ہے، نان ویج کا معاملہ۔ تو یہ بات، اور ہم کتے کو بھی دیکھتے ہیں، کتے کو بھی دیکھتے ہیں، وہی بات اس میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو جس چیز کی خاصیت ہوتی ہے وہ کبھی اس کے اپوزٹ بھی جاتی ہے، اس کی اپوزٹ جاتی ہے۔ تو مخلوق کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی خاصیت کو کبھی چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو اس مخلوق کا خالق ہے، اگر وہ جس کے اندر خاصیت رکھی ہے اگر اس کے خاصیت کو اس نے تبدیل کر دی تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ عامر بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سن لو، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے حکم دینا ہے۔ جب مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، خلقت اس کی ہے، خالق وہ ہے تو عامر بھی وہ ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے، سیدنا ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن تک اس باغ میں رہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آگ جل رہی ہے اطراف سے، اور وہ آگ اندر سے باغ، وہ جو چاہے کریں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ زمانے والوں کو دکھ رہا ہے ابراہیم جھلس رہا ہے، انہوں نے بھی 7 دن تک، اب ظاہر اتنے دنوں تک جب وہ ہوا ہے تو جلے گی، کافی دن تک جلے گی، جلے گی جلے گی جلے گی، 7 دن تک جلتی رہی۔ لیکن سیدنا ابراہیم کے لیے وہ باغ تھی، وہ آگ باغ تھی۔ اس واقعے سے ملتی جلتی بات سیدنا نوح کے بارے میں بھی آتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کہا گیا مما اغرقوا، اور کیا ہے، ادخلوا نارا، ادخلوا نارا۔ ادھر تو کہا کہ ہم نے ان کو مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں کہا گیا ان کے
گناہوں کے سبب ان کو غرق کر دیا گیا، ڈبا دیا گیا پانی میں، طوفان کے اندر ڈبا دیا گیا، پانی میں ڈبا کر پھر کدھر لے کے گئے؟ ادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیا گیا۔ ڈبایا ہے پانی میں، داخل ہو گئے آگ میں۔ ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ آگ اور پانی دونوں کا کوئی جوڑی نہیں ہے، لیکن آگ کے خالق بھی وہی ہیں جو پانی کے خالق ہیں۔ ان کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ آگ میں یہ خاصیت رکھی، پانی میں وہ خاصیت رکھی، رکھنے والا کون؟ رکھنے والے وہ ہیں خاصیت، وہ جب چاہیں بدل سکتے ہیں۔ ان کے لیے کیا بڑی بات؟ بھائی گھر میرا ہے، میرے گھر میں کوئی دوسرا تصرف نہیں کر سکتا، اس کی مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی جہاں چاہے میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں، جتنی چاہے دیواریں رکھ سکتا ہوں، جتنے چاہے پلر رکھ سکتا ہوں، ہاں کچا چاہوں کچا بنا سکتا ہوں، پکا چاہوں پکا بنا سکتا ہوں، میں تصرف کر سکتا ہوں، اور میں جس کو اجازت دوں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ تو پانی کا خالق بھی اللہ، آگ کا خالق بھی اللہ۔ اگر اس نے حکم دیا ایسا نہیں ایسا کرو تو وہ پابند ہیں کرنے کے کہ وہ برابر کریں گے، برابر کریں گے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ جائے گا، کیوں؟ رب نے حکم دیا کہ آپ پھٹ جا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، رب نے حکم دیا اس کو اب پھٹنے کا، تجھے شک ہونا ہے اور سب کو اپنے اندر سمانا ہے۔ اس کی خاصیت نہیں ہے ایسی، سلامت رہنے کی ہے، لیکن جب حکم ہوگا تو سب کو اپنے اندر نگلنا شروع کر دے۔ تو جو خالق ہے وہی عامر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم پر آگ کو باغ بنایا اور سلامتی کے ساتھ بنایا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اور اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا، انہوں نے اپنا تجربہ بتایا، اگر کوئی جل گیا کچھ ہو گیا تو وہ پڑھ پڑھ کر اس پر انہوں نے پھونکا، معلوم ہوا کہ اس کی وہ جو جلن، اس کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ بعض عامرین نے یہ بتایا، یہ تو اس کے ضمنی فائدے ہیں، ضمنی فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے ڈائریکٹ حکم دیا، یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اب اس کے بعد جو تبصرہ کیا ہے اللہ نے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے یہ دیکھیے اس واقعے پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ان کے ساتھ، یعنی جو دشمنان حق تھے، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ ناکام نامراد بنا دیا، سب سے ناکام اور نامراد بنا دیا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنایا۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو شخص بھی حق کے خلاف اٹھے گا، چالیں چلے گا، اللہ بنفس نفیس اس کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، آج بھی اہل حق کے خلاف دنیا کے اندر جہاں جہاں سازشیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں ان کی مخالفت کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ کی نصرتیں ایسی آتی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور باطل ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، کہ آج بھی ہم مظاہرے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسوہ خلیل یہ ہے کہ توحید کو لے کر اٹھو، توحید و رسالت کو لے کر اٹھو، اس پیغام کو لے کر اٹھو، زمانے کی فکر مت کرو، حکمت کے ساتھ اس پیغام کو لے کر اٹھو۔ انشاءاللہ خدا اور ساری خدائی، اللہ کی ساری مخلوقات کائنات کی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تم توحید کو لے کر اٹھو گے اور
رسالت خلیلی کو لے کر اٹھو گے، ابراہیم کے میسج کو لے کر اٹھو گے، انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور زمانہ جو مخالفت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ فجعلناہم الاخسرین فجعلناہم الاسفلین، ان کو اللہ ذلیل و رسوا کریں گے اور ان کے مقدر میں خسارہ، آپ کے مقدر میں فائدہ، یہ لکھیں گے۔ تو اسوہ خلیل کیا ہے؟ ایمان، توحید، تسلیم و رضا، حکم خدا کو ہر حال میں پورا کرنا۔ بس جیسا کہ ہم نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا، اسوہ خلیل کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ حکم خدا کو ہر حال میں پورا کرنا، بر وقت پورا کرنا، ہر وقت پورا کرنا، اور زندگی کے ہر شعبے میں پورا کرنا حسب استطاعت۔ اسی کا نام استقامت ہے، اسی کا نام اسوہ خلیلی ہے۔ اور بغیر کسی سیکورٹی کے، بغیر کسی ایشورٹی کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، کنفرمیشن کے، ایفرمیشن کے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ حضرت ابراہیم کا ہم نے چند دن پہلے کہا تھا کہ ان کو جبریل نے کوئی گارنٹی نہیں دے دی تھی، کان میں نہیں کہہ دیا تھا ان کے، فکر مت کرو، تم یہ لے کے بچے کو جا رہے ہو ذبح کرنے اسماعیل کو، ذبح نہیں ہوں گے یہ، آسمان سے میں دمبا لے آؤں گا، اس کی جگہ کو ذبح کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب مطمئن ہو گئے اور لے کر چلے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں۔ ایسا تھا، کوئی تاریخ نہیں تھی ان کے سامنے۔ جب آگ میں ان کو ڈالا جا رہا تھا، حلاو جلایا جا رہا تھا، کیونکہ جبریل نے آ کے کہہ دیا اللہ حکم دیں گے آگ کو، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، فکر مت کرنا یہ باغ بن جائے گی۔ تو ابراہیم مطمئن ہو گئے۔ ایسا تھا؟ ایسا بھی نہیں۔ جب اپنی بیوی اور وہ شیر خار بچے کو لے کر جا رہے ہیں تو کیا شیطان صاحب تو آئے ہیں، آ کر بہکایا ہے ان 3 جگہوں پر جہاں پر کہ کنکری ماری جاتی ہے۔ آپ دیکھیے چین سے نہیں بیٹھتا۔ اچھا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مشن جو ہے اللہ کا، اور جو مشن ہے اللہ کا وہ کامیاب ہوگا، یہ معلوم ہے اسے اچھی طرح، لیکن اس کی سرشت کے اندر مخالفت ہے حق کی۔ معلوم ہے کہ حق کو کامیابی ملے گی، لیکن وہ جو سرشت میں مخالفت ہے، جو ضد ہے، جو حسد ہے اس ابن آدم سے، وہ برابر پورا کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، حاسدین کو بھی معلوم ہوتا ہے یہ آدمی حق پر ہے۔ کتنے حاسدین ایسے ہیں، ہم بھی تجربہ کرتے ہیں، آپ بھی تجربہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ آدمی حق پر ہے، اس آدمی میں اخلاص ہے، جو بات کہہ رہا ہے کوئی لالچ نہیں ہے اس میں، حق بات کہتا ہے، سچ بات کہتا ہے، لیکن بس حسد ہے، یہ یہاں کیوں آیا، میری دکان جو چل رہی تھی اس میں کمی آنی، بس کچھ نہیں ہے، بس حسد ہے۔ مخالفین سمجھتے ہیں کہ اس کی بات حق ہے، اس کے باوجود حسد کے اندر نقصان پہنچا دیا، حسد میں شیطان کو معلوم ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوگا، لیکن اسے جو دشمنی ہے، جو حسد ہے، اس میں مخالفت کرتا ہے، اسی میں مخالفت۔ تو جبریل نے کان میں آ کر نہیں کہا ابراہیم سے کہ تم لے کر جا رہے ہو، فکر مت کرو، ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا ٹوٹی ٹوٹی چلی آئے گی مکے کی طرف، اور اے سی فٹ ہو جائیں گے، ہاں، اور پوری دنیا سے چند منٹ اور چند سیکنڈ، چند گھنٹوں میں لوگ پہنچیں گے، ایسی ایسی سواریوں میں آئیں گے، فکر مت کرو، اور زمزم بھی ہم نکال دیں گے تمہارے بچے کے لیے۔ کچھ بھی نہیں تھا، کیسی وادی تھی وہ؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی نہ پانی نہ چارہ، کچھ نہیں، لیکن حکم خدا پورا ہو رہا، نہ پانی نہ چارہ، حکم ہوا خدا کا پورا۔ یہ ہے سیدنا ابراہیم کا اسوہ۔ تاریخ نہیں ہے ان کے سامنے، کوئی ایشورٹی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے اللہ کی طرف سے پیشگی، کوئی پریڈکشن نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے،
کوئی ایفرمیشن نہیں ہے, اس کے باوجود ٹوٹل سبمیشن ہے, ٹوٹل ڈیووشن ہے. یہ ہے اسوہ خلیل, یہ ہے اسوہ خلیل. اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے, چاہے ہم آفس میں ہوں, چاہے ہم گھر میں ہوں, چاہے ہم بازار میں ہوں, چاہے ہم اپنی دکان پر ہوں, چاہے ہم اپنی انڈسٹری میں ہوں, چاہے ہم اچھوں میں ہوں, چاہے ہم بروں میں ہوں, چاہے ہم مشرق میں ہوں, چاہے ہم مغرب میں ہوں, چاہے ہم کعبے میں ہوں, چاہے ہم عجم میں ہوں, چاہے ہم عرب میں ہوں, ہر حال میں ہر وقت اور بر وقت اللہ کے حکم کو حسب استطاعت, بغیر انفارمیشن, بغیر کنفرمیشن, بغیر ایشورٹی, بغیر سیکورٹی, بغیر سیفٹی کے پورا کرنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں آج ہیں. سیدنا ابراہیم کو اللہ نے جو حکم دیا, ان کے حکم میں تو پورا کرنے میں, تکمیل حکم میں یہ ساری چیزیں نہیں, تاریخ نہیں تھی. لیکن آج آپ حج کر رہے ہیں, حج پہ 50 فضائل کی حدیثیں موجود ہیں. ماں کے پیٹ سے ابھی جیسے جنم لیا ایسا پاک صاف ہو جاؤ گے. کنفرمیشن بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, ایفرمیشن بھی ہے نا. ہاں, اور فرمایا کہ جو حج کر کے آتا ہے اللہ اس کو خیر و برکت سے نوازتا ہے. یہ بھی ہے حدیث, برکتیں آتی ہیں, اس کی غربت فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. حج سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے, غربت دور ہوتی ہے. یہ ہے تو ماشاءاللہ کنفرمیشن بھی ہے, ہاں, انفارمیشن بھی ہے, کنفرمیشن بھی ہے, ایفرمیشن بھی ہے, ہاں, اور رزلٹ بھی سامنے. اچھا, سیکورٹی بھی ہے, نہیں ہے, ایشورٹی بھی ہے, سیکورٹی بھی ہے, سیفٹی بھی ہے. آج آپ جائیے, کتنی سیکورٹی ہے, کیا وہ انتظام کرتے ہیں عرب والے. اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو اور ہمت اور حوصلہ دے. واقعی وہ رحمان کے مہمانوں کی مہمانی کا حق ادا کرتے ہیں, مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں. اور کیسی سیفٹی ہوتی ہے, کیسی سیکورٹی ہوتی ہے, کھانا پینا کیسا. معلوم ہوا جس نے یہاں پر جو پھل نہیں دیکھے, ہاں, معلوم ہوا صبح شام ڈھیر لگا رہتا ہے اس کے پاس. عرفات کے اندر, میدان عرفات میں معلوم یہ ہوا کہ ڈھیر لگا ہے, اعلیٰ قسم کی کوالٹی, اور لالا کی دکانیں پوری سامنے اپنے رکھ دیتے ہیں, سامان پورا سامنے, بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور شیخ اس میں موجود ہیں. اور لوگ, کیونکہ کبھی دیکھا نہیں, بہت سے لوگوں نے اتنا دیکھا نہیں. آدمی ہے 2, معلوم ہوا کہ وہ پورے کے پورے جو فروٹس کی ٹرے ہوتی ہیں, یہ ٹرے, اور وہ کون کون سے وہ ڈرنکس جو ہوتے ہیں, اور سافٹ ڈرنکس, اس کے پورے کے پوری باٹل 10 پورے لے کے آ گئے. پھر گئے تو وہ دہی جو مہی جو ہوتا ہے اسپیشل, وہ لے کے آ گئے. پھر گئے تو فروٹ لے کے آ گئے. نتیجہ یہ ہوا جتنا کھاتے بنے گا کھائیں گے اور باقی چھوڑ کے جائیں گے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بعض حضرات کو دیکھا کہ چھوٹی بڑی حاجت کو سلسلہ لگا ہوا, سلسلہ لگا ہے. یہ حال ہے. یہ باتیں تو اس وقت نہیں تھی, لیکن آج تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں, ساری چیزیں سامنے ہیں. اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر حج کے اندر کسی کی جیب کٹ گئی, کسی کا کوئی نقصان ہو گیا, چوری ہو گئی, تو صاحب میں تو حیران ہو گیا. ایسی دعائیں نکلی ان لوگوں کے لیے. ہمارا ایک 150 یا 200 کے قریب ہمارے ریال تھے, وہ گر گئے. 200 ریال تھے ہمارے پاس, یہ 150 غالباً, وہ گر گئے. تو جو ہمارے معلم صاحب تھے, معلم صاحب منصور بھائی, یہیں حیدرآباد کے حج ہاؤس میں ملازم ہیں. میں نے تو کچھ کہا نہیں, وہ ہماری کمرے میں تھے, ہماری روم میں ان کا اور ہمارا روم ایک ہی تھا. ہم نے تو نہ کوئی درخواست کی بات نہ کچھ. انہوں نے کہا کہ ارے مولانا ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہاں باقاعدہ ایک سیل ہے اس کا, وہاں پر آپ ایک درخواست تو ہم دے کے آتے ہیں. انہوں نے درخواست لکھوائی اور وہ لے کے گئے. وہاں پر انہوں نے درخواست دی تو مجھے میں دیکھ کے حیران ہو گیا. کئی لوگ وہاں موجود ہیں اور ایک جماعت ہے, بڑے بڑے جو کیپٹلسٹ ہیں, تاجر ہیں, تجار, جدہ کے, یہاں کے, وہاں کے, مدینے, مکے اور جدہ, وہاں کے کچھ تاجر ہیں بڑے بڑے. ان سب نے مل کر ایک تنظیم بنائی کہ اگر کسی حاجی کا کوئی نقصان ہو جائے اس طرح
تو وہ سب مل کر ان کا ایک فنڈ ہے، وہ تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے ان کو، اللہ کے لیے، یہ ضیوف رحمان ہیں۔ میں حیران ہو گیا، بڑی دعائیں نکلی ان کے لیے، اور پھر کوئی ایشورٹی بھی نہیں مانگتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ آپ جس کے گھر آئے ہو، اگر آپ جھوٹ بولو گے تو آپ کا پورا حج بیکار ہو جائے گا، جھوٹ بول کے اگر آپ لوگ، ہمیں کچھ نہیں، ہم تو دیں گے لیکن آپ کا حج باطل ہو جائے گا، بس اتنا کہتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، آج تو حال یہ ہے کہ حاجی کو نقصان ہے ہی نہیں، حاجی کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت آپ دیکھیے، یہ کہہ رہا ہوں میں کہ نو سیکورٹی، نو ایشورٹی، نو کنفرمیشن، نو انفارمیشن، کچھ نہیں تھا، اس کے بعد حکم خدا زندہ کیا ہے۔ ارے ہمارے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی ہم سے حکم خدا پورا نہیں ہوتا، کس قدر کمزور ہے ہمارا ایمان۔ اسوہ خلیلی یہ ہے، ہر حال اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس اسوہ خلیلی کو اپنانے والا بنائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ۔ حرم میں مدینے میں